السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام صاحبان کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تہہ دل سے استقبال ہے اور ہمارے چینل میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ محترم ناظرین، آپ پڑھ رہے ہیں عربی الفاظ و معنی کا سبجیکٹ۔ اس سبجیکٹ کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو موبائل اور اس سے متعلق چیزوں کے نام بتائے گئے تھے۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو برائے مہربانی پلے لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ماکولات و مشروبات یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے عربی نام بتائے جائیں گے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا گوشت اور کھانے پینے کی چیزیں جیسے سبزیاں اور دال وغیرہ اور مسالے وغیرہ۔ ان میں جو اہم الفاظ ہیں یعنی جو روزمرہ اکثر استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ترتیب اور ہر ایک موضوع کے متعلق تفصیل سے ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ مثلا مسالے میں جتنی اشیاء استعمال ہوتی ہیں ان سب کی ایک مکمل ویڈیو بنا کر آپ کو دی جائے گی۔ اسی طرح جتنی سبزیوں کے متعلق چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ایک ویڈیو میں بنا کر آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ اس طرح سے ہر موضوع کے تعلق سے ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اناج۔ اناج کو عربی میں کہتے ہیں حبوب۔ حبوبن کے معنی اناج۔ دوسرا لفظ ہے چاول کو عربی میں کہتے ہیں عرس کے معنی چاول۔ تیسرا لفظ ہے سرسوں کو عربی میں کہتے ہیں خردلن کے معنی سرسوں۔ چوتھا لفظ ہے گندم یا گیہوں، اس کو عربی میں کہتے ہیں قمح یا حنطہ۔ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قمح یا حنطہ، اس کے معنی گیہوں۔ اس سے اگلا لفظ ہے غیر گندھا ہوا آٹا، یعنی جو پسا ہوا آٹا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیق کے معنی غیر گندھا ہوا آٹا۔ اس سے اگلا لفظ ہے گندھا ہوا آٹا، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجین کے معنی گندھا ہوا آٹا۔ اس سے اگلا لفظ ہے تیل کو عربی میں کہتے ہیں زیت کے معنی تیل۔ اس سے اگلا لفظ ہے سرسوں کا تیل، اس کو عربی میں کہتے ہیں زیت الخردل، اس کے معنی سرسوں کا تیل۔ اس سے اگلا لفظ ہے زیتون کا تیل، اس کو عربی میں کہیں گے زیت زیتون، اس کے معنی زیتون کا تیل۔ اس سے اگلا لفظ ہے دال کو عربی میں کہتے ہیں عدس کے معنی دال۔ اس سے اگلا لفظ ہے دودھ کو عربی میں کہتے ہیں حلیب کے معنی دودھ۔ اس سے اگلا لفظ ہے مٹھائی کو عربی میں کہتے ہیں حلوہ کے معنی مٹھائی۔ اس سے اگلا لفظ ہے آئس کریم کو عربی میں کہتے ہیں بوغتن کے معنی آئس کریم۔ اس سے اگلا لفظ ہے دہی کو عربی میں کہتے ہیں روب یا زبادی، اس کے معنی دہی۔ اس سے اگلا لفظ ہے ملائی کو عربی میں کہتے ہیں قشدتن کے معنی ملائی۔ اس سے اگلا لفظ ہے انڈے کو عربی میں کہتے ہیں بیضہ، اگر ایک انڈا ہے تو اس کو بولیں گے بیضہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے انڈے، یعنی اگر کئی سارے انڈے بولنا ہے تو اس کو بولیں گے عربی میں بیضن یا بیض کے معنی کئی انڈے۔ اس سے اگلا لفظ ہے تلا ہوا انڈا، اس کو عربی میں کہیں گے بیضۃ مخلیہ، اس کا مطلب تلا ہوا انڈا۔ اس سے اگلا لفظ ہے ابلا ہوا انڈا، اس کو عربی میں کہیں گے بیضۃ مسلوقہ، اس کے معنی ابلا ہوا انڈا۔ اس سے اگلا لفظ ہے لوبان کو عربی میں کہتے ہیں بخور کے معنی لوبان۔ اس سے اگلا لفظ ہے میتھی کو عربی میں کہتے ہیں حب الحنطۃ السوداء کے معنی میتھی۔ اس سے اگلا لفظ ہے بسکٹ کو عربی میں کہتے ہیں بسکت یا بسکویت، اس کے معنی بسکٹ۔ اس سے اگلا لفظ ہے دھان کو عربی میں کہتے ہیں ارز غیر مخشور
یعنی جن کا چھلکا اترا ہوا نہیں ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں ارز غیر مقشور، اس کے معنی دھان۔ اس سے اگلا لفظ ہے ادرک یا سونٹھ، اس کو عربی میں کہتے ہیں زنجبیل، زنجبیل، زنجبیل کے معنی ادرک یا سونٹھ۔ اس سے اگلا لفظ ہے مکھن، مکھن کو عربی میں کہتے ہیں زبدہ، زبدہ، زبدتن کے معنی مکھن۔ اس سے اگلا لفظ ہے چنا، چنا، چنے کو عربی میں کہتے ہیں حمص، حمصن کے معنی چنا۔ اس سے اگلا لفظ ہے روٹی، روٹی، روٹی کو عربی میں کہتے ہیں خبز، خبز، خبز کے معنی روٹی۔ اس سے اگلا لفظ ہے چائے، چائے، چائے کو عربی میں کہتے ہیں شائن، شائن، شائن کے معنی چائے۔ اس سے اگلا لفظ ہے شیرہ، شیرہ، شیرے کو عربی میں کہتے ہیں ڈبس السکر، ڈبس السکر، ڈبس السکر کے معنی شیرہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے پنیر، پنیر، پنیر کو عربی میں کہتے ہیں جبنہ، جبنہ، جبنہ کے معنی پنیر۔ اس سے اگلا لفظ ہے شکر، شکر، شکر کو عربی میں کہتے ہیں سکر، سکر، سکر کے معنی شکر۔ اس سے اگلا لفظ ہے گھی، گھی، گھی کو عربی میں کہتے ہیں سمن، سمن، سمنون کے معنی گھی۔ اس سے اگلا لفظ ہے شہد، شہد، شہد کو عربی میں کہتے ہیں عسل، عسل، عسل کے معنی شہد۔ اس سے اگلا لفظ ہے آملیٹ، آملیٹ، آملیٹ کو عربی میں کہتے ہیں عجہ، عجہ، عجتن کے معنی آملیٹ۔ اس سے اگلا لفظ ہے کافی، کافی، کافی کو عربی میں کہتے ہیں قہوہ، قہوہ، قہوہ کے معنی کافی۔ اس سے اگلا لفظ ہے کیک، کیک، کیک کو عربی میں کہتے ہیں کاکن یا کاک، کاک کے معنی کیک۔ اس سے اگلا لفظ ہے میوہ، میوہ، میوے کو عربی میں کہتے ہیں فاکیہ، فاکیہ، فاکیہتن کے معنی میوہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے خشک میوہ، خشک میوہ، جس کو ڈرائی فروٹ بولتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے فاکیہتن جافہ، فاکیہتن جافہ، اس کے معنی خشک میوہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے مونگ پھلی، مونگ پھلی، مونگ پھلی کو عربی میں کہیں گے پھول سودانی، پھول سودانی، پھول سودانی کا مطلب مونگ پھلی۔ اس سے اگلا لفظ ہے الائچی دانہ، الائچی دانہ، اس کو عربی میں کہیں گے فاکہۃ مسکرۃ مجففہ، فاکہۃ مسکرۃ مجففہ، الائچی دانہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے نمک، نمک کو عربی میں کہیں گے ملح، ملح، ملح کے معنی نمک۔ اس سے اگلا لفظ ہے چپاتی، چپاتی، چپاتی کو عربی میں کہیں گے رغیف، رغیف، رغیف کے معنی چپاتی۔ اس سے اگلا لفظ ہے چٹنی، چٹنی، چٹنی کو عربی میں کہیں گے سلسلہ، سلسلہ، سلسلتن کے معنی چٹنی۔ اس سے اگلا لفظ ہے ٹماٹر چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی، اس کو عربی میں کہیں گے سلسلۃ الطماطم، سلسلۃ الطماطم، سلسلۃ الطماطم کے معنی ٹماٹر کی چٹنی۔ اس سے اگلا لفظ ہے تل، تل، تل کو عربی میں کہتے ہیں سمسمہ، سمسمہ، سمسمہ کے معنی تل۔ اس سے اگلا لفظ ہے سابو دانہ، سابو دانہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں ساغو، ساغو، ساغو کے معنی سابو دانہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے روا یا سوجی، اس کو عربی میں کہتے ہیں سمید، سمید، سمیدن کے معنی روا یا سوجی۔ اس سے اگلا لفظ ہے سینڈوچ، سینڈوچ، سینڈوچ کو کہتے ہیں شطیرہ، شطیرہ، شطیرہ کے معنی سینڈوچ۔ اس سے اگلا لفظ ہے شربت، شربت کو عربی میں کہتے ہیں شراب، شرابن کے معنی شربت۔ اس سے اگلا لفظ ہے اچار، اچار، اچار کو عربی میں کہتے ہیں مخلل، مخلل، مخللن کے معنی اچار۔ اس سے اگلا لفظ ہے گوشت، گوشت، گوشت کو عربی میں کہتے ہیں لحم، لحم، لحم کے معنی گوشت۔ اس سے اگلا لفظ ہے کلیجی، کلیجی، کلیجی کو عربی میں کہتے ہیں کبیدہ، کبیدہ، کبیدہ کے معنی کلیجی۔ اس سے اگلا لفظ ہے بھیجا، بھیجا، بھیجے کو عربی میں کہتے ہیں مخ، 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 مخن کے معنی بھیجا۔ اس سے اگلا لفظ ہے قیمہ، قیمہ، قیمے کو عربی میں کہتے ہیں لحم مفروم یا لحم مفروم، لحم مفروم، اس کے معنی قیمہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے سالن، سالن، سالن کو عربی میں کہتے ہیں ادام، ادام، ادام کے معنی سالن۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو کچھ عام اور اکثر جو ہمارے گھروں میں جملے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ترتیب وار ہر موضوع کے تعلق سے الگ الگ مکمل ویڈیو تفصیل کے ساتھ ملیں گی، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔